حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ابو جہل کی حکمرانی ہے، ابو لہب کی حکمرانی ہے، عتبہ اور عتیبہ حکمران ہیں، شیبہ حکمران ہے، ابو البختری حکمران ہے۔ یہ رؤسائے مکہ ہیں، یہ شرفائے مکہ ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ ان سب نے مل کر اس سوسائٹی پر قبضہ کر کے وہاں کے انسانوں کو مجبور محض بنا دیا، اپنا محکوم بنا دیا، اپنا غلام بنا دیا، اپنے ماتحت کر لیا۔ اب قانون ان کا چلتا ہے، آرڈر ان کا چلتا ہے، مارکیٹ میں مناپلی ان کی ہے، یہاں تک کہ ایک باہر سے آنے والا شخص وہ آ کر اپنا گھوڑا وہاں بیچنا چاہتا ہے، ابو جہل نے اس کی قیمت 2 درہم لگا دی۔ اب وہ قیمتی گھوڑا، وہ خوبصورت گھوڑا، وہ مہنگا گھوڑا، اس کی قیمت ابو جہل 2 درہم لگاتا ہے۔ عرب کی سوسائٹی میں اس گھوڑے کو 2 درہم سے زیادہ خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مناپلی ہے ان کی، بلیک مارکیٹنگ، سٹاک مارکیٹنگ۔ آج بھی بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار مالک ہیں ان بازاروں کے، ان کی رائے سے ریٹ لگتا ہے، ان کی مرضی سے قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آج امت کو اتنی بڑی پریشانی کیوں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، اس کے گھوڑے کی کوئی قیمت لگانے والا نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جا کر، اس مارکیٹ میں جا کر آپ اعلان کرتے ہیں 2 درہم سے زیادہ میں تیرا گھوڑا خریدوں گا، تو اپنی قیمت بتا۔ وہ قیمت بتاتا ہے، آپ اس قیمت پر لے کر وہ گھوڑا گھر لا رہے ہیں، تاکہ ان کی مناپلی ٹوٹ جائے، ان کی جرأت ٹوٹ جائے، ان غریب لوگوں میں ہمت پیدا ہو جائے کہ کوئی ان کے مقابلے میں آنے والا، ان کو ہلانے والا کوئی موجود ہے۔ اللہ کے حبیب اس سوسائٹی کے غریب اور مزدور طبقے کی حمایت میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں جب آپ نے اپنا وہاں پر نظام پیدا کر لیا، سسٹم پیدا کر لیا، حکمران آپ ہیں، وہاں کی قوموں کے ساتھ آپ کے معاہدات ہو گئے، آپس میں بھائی چارہ پیدا کر دیا، یہ مہاجر ہے، یہ انصاری ہے، ان دونوں کو آپس میں ایک کر دیا۔ تم 2 اکٹھے رہو گے، تم 2 اکٹھے رہو گے، تم 2 اکٹھے رہو گے، سب کا آپس میں موافقت پیدا کر دیا، بھائی چارہ بنایا۔ باہر سے آنے والا غریب الدیار گھر چھوڑ کر آیا ہے، مال چھوڑ کر آیا ہے، دکان چھوڑ کر آیا ہے، کاروبار چھوڑ کر آیا ہے، بھیڑ بکریاں چھوڑ کر آیا ہے، سب کچھ خاندان نے لے لیا ہے، تنے تنہا اکیلا وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی آنے والوں کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، بھائی چارہ بناتے ہیں کہ نہیں تم بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے۔ میرے دوستو، ادھر آپ نے امن و امان پیدا کرنے کے لیے یہود کے ساتھ، ان کے تمام قبائل کے ساتھ، ان تمام کافروں کے ساتھ جو مدینہ میں رہتے تھے، آپ نے معاہدات کر لیے۔ 52 دفعات پر مشتمل یہ سب سے پہلی لکھی جانے والی دستاویز ہے جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مدینہ کی تمام قوموں کے ساتھ معاہدہ کر دیا، باہر سے آنے والا ہر دشمن ہم سب کا اکٹھا دشمن ہوگا، ہم مل کر دفاع کریں گے، اپنی قوم کو سلامتی دیں گے۔ میرے دوستو، آزادی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بغیر تقاضوں کے آزادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کر جمعہ پڑھایا اور سب سے پہلا خطبہ تقویٰ دیا، سوسائٹی کو عمل کا نیا دور دیا کہ اب ہم آپ کو اس سوسائٹی میں، اس نئے دور میں، اس نئے دور کے نئے قوانین دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، بنیاد کیا ہوگی، اخلاق کیا ہوں گے،
تعلیمات کیا ہوں گی، سوسائٹی کیسے بنے گی، اس سوسائٹی کا بازار کیسا ہوگا، وہاں تجارت کس طرح سے ہوگی، وہاں زراعت کس طرح سے ہوگی۔ 300 درخت کھجور کے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگا دیے، اجوا کھجور اللہ کے نبی نے دریافت کر کے دی، آپ کی وجہ سے آج آپ اجوا کھا رہے ہیں۔ کاروبار دیا سوسائٹی کو، بغیر کاروبار کے سوسائٹی میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ اگر آپ کی سوسائٹی میں باہر سے لوگ کاروبار کے لیے نہیں آئیں گے، آپ اس سوسائٹی کو کیسے آگے بڑھاؤ گے؟ میرے دوستو، آزادی کے تقاضے ہیں، امن و استحکام سب سے پہلا تقاضا ہے۔ مدینہ کے شہر سے باہر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھوڑوں کو تیار کیا، ان پر زینے کسیں، تلواریں اٹھائیں، نیزے اور بھالے اٹھائے، ہم جب باہر نکلے ہم نے دیکھا دور سے ایک گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، طلحہ کے گھوڑے پر، ننگے گھوڑے پر اللہ کے حبیب واپس آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا آرام کرو، مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے، تمہاری پریشانی ختم کر دی ہے، آنے والی اس آواز کا علاج کر دیا ہے، اپنی قوم کو استحکام دے رہے ہیں۔ قوم ابھی گھوڑے تیار کر رہی ہے، اللہ کے نبی اپنا مسئلہ قوم کا حل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کہاں ہیں آج حکمران جو اس طرح سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، اپنے وسائل ان پر خرچ کرنے والے ہوں؟ آج سوسائٹی کا استحکام کہاں ہے؟ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، انسانیت مر جاتی ہے، گھر سے نکلنے والے کو پتہ نہیں کہ گھر میں کوئی محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، گھر والوں کو پتہ نہیں باہر جانے والا محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، زندہ واپس آئے گا یا اس کی لاش آئے گی یا لاش بھی نہیں ملے گی۔ یہ تو ہمارے استحکام کا اور اطمینان اور کا حال ہے ہمارے ملک کا۔ میرے دوستو، غربت نے، افلاس نے، تنگ دستی نے، معیشت کی کمی نے آج ہماری سوسائٹی کا کیا حل کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ کی ان چھنی روٹی، جسے چھننی نہیں لگتی تھی، جاؤ کھانا ویسے ہی مشکل کام ہے، اور پھر ان چھنا جاؤ کھانا وہ اور مشکل کام ہے، اس کے اوپر صرف زیتون تھوڑا تھوڑا لگا کر اسے چوپڑا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی غریب وہ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہمیں یہ نعمت کہاں میسر ہے، ہمیں یہ نعمت کہاں میسر ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن الخطاب نے اس کے بعد جو کی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ نہیں کھائی، جتنا عرصہ قحط تھا سوسائٹی میں کہ جب تک میری قلم رو کے ہر بندے کو جو کی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ نہیں ملتی، عمر نہیں کھائے گا۔ اس بھوک کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا، تکلیف کاٹ رہے ہیں اپنے اوپر۔ یہ عمر بن الخطاب ہیں، یہ حکمران ہیں ہمارے۔ اور آج آپ کے غریب ملک میں جس کو قرضے کی ضرورت پڑی، دنیا کی ساری قوموں سے قرضہ مانگ رہے ہیں، جب اس کی اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے اس کے لیے کھانے کے لیے 15 سے 20 ڈشیں تیار ہوتی ہیں۔ دنیا کی ہر قوم کی سب سے اچھی ڈش جمع کی جاتی ہے، کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مال مفت دل بے رحم ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ قوم یہ ہماری قوم ہے، ہم ان کے رشتہ دار نہیں لگتے، وہ ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے، شکلیں اور صورتیں ہماری جیسی ہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ قوم کو لوٹنے کا وہی ہے جو یورپ کے آنے والے اس پچھلے دور کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھیڑیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے انہیں تربیت دی، انہیں تعلیم دی، انہیں وہاں اپنے پاس یورپ میں بلا کر، اور پھر اس کے بعد انہیں یہاں آپ کا حکمران بنا دیا۔ ان پر ٹیکس لگاؤ، انہیں ذلیل کرو، انہیں رسوا کرو، انہیں آپس میں لڑا دو، ان میں تقسیم پیدا کر دو۔ میرے دوستو، آج ہم اس تقسیم کا شکار ہیں۔ تو یہ آزادی، جس آزادی پر آج محنت کی جاتی ہے، آج آزادی کے موقع پر دنیا کی قوموں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جتنے درخت تھے سارے کاٹ دیے ملک سے، گرمی کی شدت کتنی ہو گئی، بے موسمی بارشیں کتنی ہو گئیں، کوئی آدمی ایک درخت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ہر آدمی درخت کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، وطن سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ میں پہنچے اور ان پر مکہ بند تھا، جب وہاں آزادی ملی، وہاں پر پہنچتے ہیں، اس مٹی کو اٹھا اٹھا کر چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ ان کے وطن کی مٹی تھی۔ آج اس وطن سے ہر آدمی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ کسی ملک کا ویزا مل جائے وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کیوں؟ اپنی ماں دھرتی کو، ماں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ آج ہر آدمی بھاگنا چاہتا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے میں چلا جاؤں، بچہ کہتا ہے میں چلا جاؤں، جوان کہتا ہے میں چلا جاؤں، عورت کہتی ہے میں چلی جاؤں۔ ہر آدمی جا رہا ہے۔ کیوں جانا چاہتا ہے؟ یہاں کیا حالات پیدا کر دیے گئے۔ اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی زندگی کی کوئی بنیاد کھڑی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی آزادی کو مستقبل میں قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم آئندہ دور میں یہاں بیٹھ کر گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، امن و اطمینان و استحکام نصیب فرمائے۔ ان تمام ظالموں کو اللہ دریا برد کرے، سمندر میں فرعون کی طرح غرق کرے، تاکہ ہمارے ملک کی جان چھوٹے۔ ان ظالموں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لیا، جنہوں نے اسے نچوڑ دیا، جنہوں نے ہمیں قلاش بنا دیا، دنیا کی قوموں میں بے عزت کر دیا، اللہ جل جلالہ ان سے بدلے لے، ہمیں وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہمت، وہ عقل و تدبیر نصیب کرے کہ ہم اپنے ملک کو سلامتی دے کر، امن دے کر، استحکام دے کر، اس کی تجارت کو بڑھا کر ہم اپنی قوم کو دنیا کی قوموں میں، عزت دار قوموں میں شامل کر سکیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔